مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم غور کرتے ہیں کہ ہم مسیحوں، ہم ایمانداروں کے دلوں میں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور وہ کیا سوال ہوتے ہیں کہ بھی ہم لوزر ہیں، ناکام ہو گئے، بار بار غلطی ہو جاتی ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، میں بار بار ہی اپنے اس جو خداوند مجھے مقصد دیتا ہے، جہاں مجھے خدا کھڑا کرتا ہے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، میں خدا کے حکموں کو شاید مارنے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں ایک مسیحی کی زندگی میں کہ مجھ سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے، میں بار بار مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کی راہوں پر اچھے سے نہیں چل پا رہے، ہم خدا کی آواز کو فالو نہیں کر پا رہے، ہمارے اندر ہی بہت ساری ایسی کمیاں ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جب ایسے سوال اٹھتے ہیں تو یہ سارے سوال میرے عزیزوں، ایسی باتیں وسپرس جو ہے وہ شیطان ایک مسیحی، ایک ایماندار کی زندگی میں ڈالتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے خود میں ہی الجھا کے رکھے، اور وہ خداوند کی اس کال کو نہ پورا کر سکے، نہ اپنے آسمانی باپ کی طرف اس طرح سے دیکھ سکے۔ آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم غور کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، ہمیں بے چین، بے سکون کرتے ہیں، خداوند کا پاک کلام ہم سے کیا کہتا ہے اور کیسے ہم اوورکم کر سکتے ہیں۔ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کے فضل اور اس کے اطمینان کو، اس کے سکون، پیس، شادمانی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مسیح کی پہچان میں بڑھنا ہے، مسیح کو پہچاننا ہے، مسیح کو بڑا کرنا ہے۔ اس کے کفارہ نے، اس کے لہو نے جو آپ کے لیے کر دیا وہ آپ میں اب بستا ہے، اس کی طرف دیکھنا، اور جتنا آپ مسیح کی طرف دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون، شادمانی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ آنے والے ان سوالوں کو ہی دیکھتے رہیں گے، اپنی طرف دیکھتے رہیں گے، پھر آپ مسیح کی طرف نہیں دیکھ پائیں گے، اور یہی ابلیس کی چالاکی ہے، وہ یہی چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی اون پہ خود سے ہی اپنے ان تمام غلطی، گناہوں، سب کچھ پہ غالب آ پاتے تو پھر یسوع کو اپنا تخت چھوڑ کے ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتا ہے وی آر نو نتھنگ، ہم کمزور پڑ جاتے، اسی لیے اب ہم میں آ کے رہنے لگا، اور ہمیں اب اس کی پہچان میں بڑھنا ہے۔ اور ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، تو بھی یہ جان کر آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راز باز ٹھہرتا ہے۔ اور اس کو آپ پورا اگر 21ویں آیت تک پڑھیں تو یہ حوالہ آپ سے بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور اب میں زندہ ہی نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ اب اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے، میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس تھا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے پاک کلام پر غور کرنا ہے کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر دنیا کی باتوں اور اس سب کو حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ اس نے آپ کی خاطر اپنے لیے خود کو موت کے حوالہ کیا تاکہ آپ غلامی میں سے نکلیں، ان باتوں میں سے نکلیں اور اس کی طرف دیکھیں، اس کے کفارہ کی طرف۔ اس نے اپنے لہو سے آپ کو دھویا ہے، پاک صاف کیا ہے، تو اس کے ہی لہو میں ہمیشہ ڈپ رہیں، پڑھتے چلے جائیں اور اس کے جلال کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔